सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ बटन को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। आप सब बहन भाई मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियों से नवाजे और हम सबको हमारी मेहनत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात इंसान जहालत की हर हद पार कर जाता है, बुराई करता ये भूल जाता है कि बुराई का अंजाम अच्छाई में कैसे मिल सकता है। गफलत में गाफिल लोग राह हदायत से भटक चुके होते हैं। तो आइए आज की कहानी का आगाज करते हैं। एक कातिल की 40 साल बाद महरूमा महबूबा को जादू से हासिल करने की कोशिश। आज इसकी महबूबा 40 साल के लिए दोबारा जिंदा होने वाली थी, मगर एक मसला आन खड़ा हुआ था। इसके लिए जरूरी था कि कब्र पर इंसानी खून के पूरे 100 चिराग जलाए जाए और कब्र के साथ किसी नौजवान लड़की की ताज़ा बताज़ा लाश भी लटाए। तो आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। रात की तारीकी और वहशतनाक खामोशी और सन्नाटा कब्रिस्तान की हैबत में इजाफे का बाइस बन रहा था, मगर इन सब चीजों से बेनियाज वो अकेला कब्रिस्तान में खड़ा एक जादुई अमल कर रहा था, जिसके जरिए इसकी महबूबा की रूह जिंदा हो जाएगी और 7 नौजवान लड़कियों का खून पीने के बाद अपने असली रूप में आकर इंसानी शक्ल अख्तियार कर लेगी। अपना अमल मुकम्मल करने के बाद वो गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। आधी रात हो चुकी थी। इसने अपनी टेबल से जादू करने के तरीके वाली किताब उठाई और अगले दिन का अमल याद करने लगा और फिर न जाने कब सो गया। सुबह जब उठा तो दिन काफी निकल चुका था। उसने गुस्ल किया और फिर गेस्ट हाउस के मुकाबिल होटल में नाश्ते के लिए चला गया। वो 2 माह से इस होटल में मुसलसल नाश्ता और खाने के लिए आता था, बाकी तमाम वक्त गेस्ट हाउस में गुजारता था। कोई भी शख्स इसके नाम वगैरह से वाकिफ नहीं था। वेटर कई मर्तबा इससे नाम पूछ चुका था, मगर आज इसके पूछने पर इसने वेटर को सामने बैठने को कहा। वो हमेशा वेटर को गोर दिया करता था। आज इसने वेटर को सामने बैठने की हिदायत की, इसलिए वेटर बहुत हैरान और झिझकते हुए सामने बैठ गया। मेरा नाम फैमुद्दीन है, गरीब घराने में पैदा हुआ, जिसकी वजह से ज्यादा तालीम भी हासिल न कर सका। कहीं मुलाजमत या काम ना मिलने की वजह से घर में फाके होने लगे। बूढ़े माँ बाप बीमारी और फाका कशी की वजह से मौत से पहले ही मर गए। मैं हालात के हाथों तंग आकर चोर बन गया, फिर डाकू और फिर किराए का कातिल। किराया लेकर किसी को भी मामूली सा बहाना बनाकर कत्ल कर देता था। एक रोज मैं नशे में धुत सड़क पर टहल रहा था कि अचानक मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा। सड़क के दोनों तरफ के लोग इसे घूर घूर कर देख रहे थे, मगर वो इन सब बातों से बेनियाज तेजी से चलती हुई एक बड़ी सी कोठी में दाखिल हो गई। मैं पहली ही नजर में उसका दीवाना हो चुका था। नाश्ता खत्म हो चुका था। फैमुद्दीन ने रुमाल जेब से निकाला और हाथ साफ करने लगा। वेटर को इसके सामने बैठा देखकर बहुत से लोग इसकी तरफ मतवज्जा थे। हाथ साफ करने के बाद उसने जेब से पैसे निकालकर बिल और वेटर की टिप अदा की और ये कहकर गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया, मैं कल जब नाश्ता करने आऊंगा तो तुम्हें अपनी वाक़िया दास्तान सुनाऊंगा। आधी रात को वो दोबारा कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। इसके हाथों में एक खंजर और काली डोरी थी। कब्रिस्तान पहुंचकर वो सीधा अपनी महबूबा की कब्र पर गया और इसे बाई तरफ से खोदना शुरू कर दिया। छोटे छोटे गड्ढे खोदने के बाद उसने काली डोरी और खंजर इन गड्ढों में दफनाया। फिर कब्र के सामने उंगली से दायरा लगाया और दोनों हाथ सर पर रखकर जादुई मंत्र पढ़ने लगा। यकायक कब्र फटी और एक भयानक बदरूह निकलकर फैमुद्दीन की तरफ बढ़ी। वो खौफ से कांपने लगा, मगर फिर इसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि बदरूह दायरे में दाखिल नहीं हो सकती। बदरूह ने इसे दायरे से बाहर लाने की बहुत कोशिश की, इसे दौलत का लालच दिया और कहा मैं तुम्हारी महबूबा को अभी जिंदा कर दूंगी, मगर वो किसी तरह भी इस दायरे से बाहर ना ला सकी और वापस कब्र में चली गई और कब्र फिर से बंद हो गई। फहीमुद्दीन दायरे में बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वो जादू के मखसूस अल्फाज की अदायगी के बाद दायरे से बाहर निकल आया।
اب وہ تیزی سے گیسٹ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور کتاب کھول کر میز پر رکھ دی۔ کتاب پر آخری صفحات کی تحریر نظر آ رہی تھی۔ بائیں طرف کے صفحے پر تحریر تھا: آج کی رات عمل کی آخری رات ہے۔ آج عمل کامیابی حاصل کرے گا۔ اس کی مطلوبہ روح 40 برس کی مدت کے لیے زندہ ہو جائے گی، مگر عمل اس قبر سے باہر لانے کے لیے قبر پر 100 خونی چراغ جلائے گا۔ یہ خون عمل کے بائیں ہاتھ کا ہونا چاہیے۔ قبر کے سامنے دائرہ لگا کر معمول کی طرح جادوئی الفاظ کہنے ہوں گے، اور پھر روح کے زندہ ہوتے ہی آنکھیں بند کر کے صبح کا انتظار کرنا ہوگا۔ دائیں طرف کے صفحے پر ایک قبر کی تصویر تھی جس پر روح بنی ہوئی تھی، اور نیچے تحریر پر درج تھا: قبر کی دائیں طرف ایک لاش رکھنا ضروری ہے جو کہ ایک جوان لڑکی کی ہو، تاکہ روح زندہ ہونے کے بعد اس میں چھپ جائے اور بعض ساری جوان لڑکیوں کو قتل کر کے اپنے اصلی روپ دھار لے۔ کسی قسم کی غلطی کی صورت میں روح زندہ ہوتے ہی عمل کو مار دے گی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کتاب کو مزید غور سے پڑھنے کے بعد ہوٹل آیا۔ ویٹر کھانا لے آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تک وہ فہیم الدین کی طبیعت سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے اس کے صبح نہ آنے کی وجہ پوچھے بغیر اسے کہا: سر، آپ نے کہا تھا کہ میں… ہاں ٹھیک ہے۔ فہیم الدین بات کاٹتے ہوئے بولا: ابھی سناتا ہوں، اور پھر اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس کا نام فرحت تھا اور وہ شہر کے ایک بڑے بزنس مین سیٹھ خیر الدین کی بیٹی تھی۔ ہم دونوں بہت جلد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ پھر ایک دن میں سیٹھ خیر الدین سے اپنی اور فرحت کی شادی کی بات کرنے گیا، مگر میں تو ایک قاتل تھا، ڈاکو تھا، وحشی تھا، درندہ تھا۔ میرے پاس میری کوئی خاص پہچان بھی نہ تھی۔ سیٹھ خیر الدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی بیٹی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ مجھ جیسے لاوارث شخص کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا، جس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کس۔ مگر اس وقت تک میں اسے خنجر مار چکا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا اور میں قتل کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے عمر قید ہو گئی۔ میں جیل جا کر سدھر گیا۔ میں نے تمام برائیوں کو ترک کر دینے کا فیصلہ کیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ مجھے تمام عمر یہی رہنا تھا، اس لیے میں نے تمام عادتیں بدل لی اور پھر 40 سال قید کاٹ کر میں رہا ہو گیا۔ اب میں گیسٹ ہاؤس کو چلا رہا ہوں۔ یہ گیسٹ ہاؤس میں نے 2 ماہ پہلے خریدا تھا۔ چند دن بعد میں اور فرحت مل کر اس کا افتتاح کریں گے۔ فرحت تو زندہ تھی، پھر آپ اسے زندہ کرنے کی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ویٹر نے سوال کیا۔ فہیم الدین کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا: جب میں نے سیٹھ خیر الدین کو قتل کیا تو میں جیل چلا گیا۔ پھر چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ کسی شیطان صفت شخص نے اسے اغوا کر لیا اور اس کے جسم سے اپنی حبس کی آگ بجھا کر اسے قتل کر دیا، یا پھر فرحت نے اپنی عزت کی بربادی پر خودکشی کر لی۔ اس کی لاش اسی سڑک کے کنارے سے ملی تھی جس سڑک کے کنارے میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر فہیم الدین اٹھا اور حسب معمول کھانے کا بل اور ویٹر کو ٹپ دے کر باہر چلا گیا۔ اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ وہ قبرستان میں فرحت کی قبر پر گیا اور پچھلی رات دفنایا ہوا خنجر نکال کر ایک سنسان سڑک کی طرف چل دیا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ کچھ دیر تک ہی گیا تھا کہ سامنے سے چند لڑکیاں آتی دکھائی دی اور اس نے خنجر قمیص کے نیچے چھپا دیا اور ان میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو غور سے دیکھنے لگا۔ لڑکیاں بھی شوق تھی۔ ایک بولی: لگتا ہے یہ بڈھا تم پر عاشق ہو گیا ہے، جاؤ تو ذرا دیکھیں کیا چکر ہے۔ وہ لڑکی شوخی کے ساتھ آگے بڑھی اور فہیم الدین کے سامنے آ کر باہیں پھیلا دی۔ فہیم الدین نے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ پہ تیز درپا خنجر گھونپ دیے اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ تمام لڑکیاں اچانک یہ دہشت زدہ منظر دیکھ کر چیختی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ فہیم الدین نے بڑے آرام سے اس کی لاش اٹھائی اور گیسٹ ہاؤس آ گیا۔ آدھی رات کے بعد وہ 100 چراغ اور خنجر سمیت اس لڑکی کو فرحت کی قبر پر لے گیا۔ لاش کو دائیں طرف لٹا دیا اور اپنا بازو چیر کر خون کی دھاریں مٹی کے چھوٹے چھوٹے چراغوں میں بھرنے لگا۔ اب اس نے چراغوں میں پڑی بتیوں کو آگ دکھانے کے لیے جیب ٹٹولی تو وہاں ماچس نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ گیسٹ ہاؤس میں لڑکی کی لاش اٹھاتے وقت ماچس اس کی جیب سے گری تھی۔ اس نے ایک نظر لاش پر ڈالی اور پھر چراغوں کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرے ہی لمحے گیسٹ ہاؤس کی طرف دوڑ لگا دی۔
کہ اسے آدھی رات کو عمل شروع کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر اسے دیر ہو گئی تو نہ فرحت کو زندہ کر پائے گا اور نہ خود زندہ بچ سکے گا، کیونکہ عمل کی ناکامی کی صورت میں روحیں اسے قتل کر دیں گی، جنہیں عمل کے دوران اس نے مختلف طرح سے اذیت پہنچائی تھی۔ اس نے گیسٹ ہاؤس کا گیٹ کھولنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہاں چابیاں بھی غائب تھی۔ یقیناً چابیاں کہیں گر گئی ہیں۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر چابیاں نظر نہ آئی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ واپس قبرستان کے راستے میں تلاش کرے، مگر پھر اس نے سوچا اس پراسرار اور اندھیری رات میں بھلا اسے چابیاں کہاں نظر آئیں گی۔ اس کی چند ہی ضربوں سے تالا ٹوٹ گیا۔ اس نے کمرے کا تالا بھی اس طرح توڑا، دوڑ کر سامنے پڑا، بڑا سا پتھر اٹھا کر اور پوری قوت سے تالے پر دے مارا۔ تالا بھی شاید اسی انتظار میں تھا، در سے کھل گیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا، ماچس اٹھائی اور پھر قبرستان کی طرف بجلی کی طرح دوڑ لگا دی، اور جب وہ ہانپتا کانپتا قبرستان پہنچا تو اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ ایک کتا 14 سالہ لڑکی کی لاش کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے اچھل کر کتے کو لات دے ماری اور رات کے سناٹے کو اپنی چھاؤں چھاؤں سے چیختا ہوا باغ نکلا۔ اب اس نے چراغ جلایا اور اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر اس میں کھڑا ہو کر منتر پڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے منتر شروع کیا چند قبریں پھٹنا شروع ہو گئی اور اس میں لاشیں نکل کر فہیم الدین کی طرف بڑھی، لیکن حصار کے قریب آ کر بسم ہو گئی۔ فہیم الدین کے سر پر تو ایک ہی بھوت سوار تھا، اس نے فرحت کو زندہ کرنا ہے۔ پھر چند قبریں اور پھٹی، اس میں سے جو لاشیں نکلی وہ تازہ لاش کی طرف بڑھی۔ چند لاشوں نے خون سے بھرے چراغ بجھا بجھا کر لاش پر انڈیل کر کر چھڑک چھڑک کر کے چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک روح سائے کی صورت میں قبر سے نکلنے لگی۔ فہیم الدین اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ فرحت کی تھی۔ فہیم الدین نے منتر پڑھنا بند کیا اور آنکھیں بند کر کے دائرے میں بیٹھ گیا۔ پھر یکدم سائرن کی آواز سناٹے کو توڑ دیا اور مائک پر ایک آواز سنائی دی، فہیم الدین تمہیں قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ قبرستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اس لیے تم خود کو بغیر مزاحمت کے پولیس کے حوالے کر دو۔ فہیم الدین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 2 پولیس کے سپاہی ہاتھوں میں پستول تھامے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قبرستان کی چاروں طرف پولیس موجود تھی۔ فہیم الدین بغیر سوچے سمجھے اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کے پیر زمین سے چپک کر رہ گئے اور وہ منہ کے بل گرا۔ اس نے اٹھ کر پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ وہ پوری کوشش کے باوجود قدم نہ اٹھا سکا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پولیس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، مگر پھر اسے ایسا لگا جیسے اس کا گلا گونڈا جا رہا ہو۔ پھر اسے ایک لمحے کے لیے فرحت کی روح سائے کی صورت میں دکھائی دی۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اس سے ایک غلطی سرزد ہو چکی ہے، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ ایک ماچس کی غلطی اس کے لیے موت کا سبب بن گئی۔ فرینڈز، قدرت سے ٹکر لینے والوں کا ایسے ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئے گی۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔